السلام علیکم کلاس. آج ہم سٹارٹ کریں گے 9th آرٹس جنرل سائنس کا نیکسٹ ٹاپک دیٹ از بو علی سینا. جیسے کہ کلاس پریویس لیکچر میں ہم نے مسلم سائنٹسٹ کی خدمات کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا کہ سائنٹسٹ نے جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اپنی کنٹریبیوشن جو ہیں وہ دی ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کیا خدمات سر انجام دی ہیں, ہم نے ان کی بکس کے بارے میں پڑھا تھا. آج ہم نیکسٹ مسلم سائنٹسٹ کی خدمات کے بارے میں ڈسکس کریں گے. سو نیکسٹ ہمارے پاس جو سائنٹسٹ ہے وہ ہے ابو علی سینا. اب کلاس سب سے پہلے جو ہے وہ اس کا پورا نام دیکھ لیتے ہیں کہ اس سائنٹسٹ کا پورا نام کیا تھا. اس سائنٹسٹ کا پورا نام جو یہ تھا ابو علی الحسین ابن عبداللہ. اس سائنٹسٹ کا پورا نام جو ہے وہ یہ تھا. ٹھیک ہے, وہ یورپ میں ایویسینا کے نام سے مشہور تھے. ٹھیک ہے, یورپ میں انہیں ایک کامن نام دیا گیا دیٹ از کالڈ ایویسینا. وہ یورپ میں جو ہے وہ ایویسینا کے نام سے جو تھے وہ مشہور ہوئے. اس کے بعد نیکسٹ ابو علی سینا کو مسلم دنیا کا ارسطو تسلیم کیا جاتا ہے. انہیں جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ارسطو جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے. انہوں نے تقریباً نیکسٹ جو ہے وہ آگے ان کی خدمات ہیں. انہوں نے 760 جڑی بوٹیوں پر تحقیقی مقالہ تحریر کیا. وہ نہ صرف کیمیا دان تھے بلکہ دوا ساز بھی تھے. کیمیا دان مطلب نہ وہ کیمسٹ تھے بلکہ وہ دوا ساز بھی تھے. انہیں میڈیسنز کے بارے میں بھی بہت زیادہ علم تھا. انہوں نے اس خیال کو رد کیا کہ عام دھاتوں کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ جو کنسیپٹ تھا کہ عام دھاتوں کو جو ہے وہ سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے, انہوں نے اس کو ختم کیا. بلکہ انہوں نے اس کے متعلق اپنا ایک نظریہ پیش کیا کہ کچھ خاص قسم کی دھاتیں ہیں جو کہ جو ہیں وہ سونے میں تبدیل کی جا سکتی ہیں. نیکسٹ جو ہے وہ ہمارا ٹاپک ہے کتابیں, کہ انہوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں. ابو علی سینا نے قریباً 100 سے زائد جو ہے وہ کتب تالیف کی ہیں, جن میں کون سی آ جائیں گی, جس میں فلسفہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, فلسفہ, فقہ, سائنس, ادب کے علاوہ جو ہے وہ طب پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے, ان کی ایک مشہور تصنیف کا نام تھا کتاب الشفا. ٹھیک ہے, اس میں اب کتاب الشفا میں کیا تھا, اس میں فزکس, کیمیا اور ریاضی کے علاوہ بائیولوجی اور موسیقی جیسے مضامین پر کافی بحث کی گئی تھی. اس کتاب میں ان تمام جو کتابوں کا بھی ذکر شامل تھا کتاب الشفا میں. مطلب اس میں جو ہے وہ فزکس, کیمیا, ریاضی, بائیولوجی اور موسیقی جیسے مضامین پر کافی جو ہے وہ انہوں نے اسی ایک کتاب میں جو ہے وہ بحث کی تھی. طب کے موضوع پر ابن سینا کا انسائکلوپیڈیا القانون فی الطب ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے. یہ 14 جلدوں پر مشتمل ہے. اب القانون فی الطب جو ہے وہ یہ 14 جلدوں پر یہ کتاب مشہور تھی. اس میں کس کو بیان کیا گیا, اس میں انسانی اعضاء کی ساخت اور بناوٹ کے انسانی جو اعضاء ہیں, جو ہیومن آرگن سسٹمز ہیں, ان کا کیا سٹرکچر ہے. ٹھیک ہے, ان کی کیا شیپس ہیں, انہوں نے اس کتاب میں جو ہے وہ اس ہیومن آرگن سسٹم کو ڈسکس کیا ہے. اب نیکسٹ کلاس ہم موو کرتے ہیں پاکستانی سائنسدان کی جانب. پاکستانی سائنسدان میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو سائنٹسٹ آتا ہے وہ آتا ہے ڈاکٹر عبدالسلام. تو سب سے پہلے ہم اس ٹاپک میں کیا کیا ڈسکس کریں گے, ہم ان کی پیدائش کے بارے میں ڈسکس کریں گے, ان کے والد کا کیا نام تھا, انہوں نے تعلیم جو ہے وہ کس کس یونیورسٹی سے حاصل کی ہے, ان کی کیا کیا خدمات ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ کب ہوئی. ان کی پیدائش جو ہے وہ 29 جنوری 1926 میں سنتوق داس ضلع ساہیوال میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, وہ جو ہیں وہ 29 جنوری 1926 کو جو ہے وہ ضلع ساہیوال میں پیدا ہوئے. اب نیکسٹ ان کے والد کا کیا نام تھا, ان کے والد کا نام چودھری محمد حسین تھا. اب اس کے بعد تعلیم ان کی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تعلیم جو ہے وہ کن کن یونیورسٹی سے حاصل کی ہے. تعلیم میں سب سے پہلے گورنمنٹ کالج جھنگ اور بعد میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ انگلینڈ چلے گئے. انہوں نے 1948 to 1949 میں کیمبرج یونیورسٹی سے ریاضی اور فزکس میں MSc کی ڈگری حاصل کی اور 1951 میں پاکستان چلے آئے اور گورنمنٹ کالج لاہور کے شعبہ ریاضی کے صدر مقرر کیے گئے. اب انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ 1948 to 1949 میں انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے جو ہے وہ ریاضی اور فزکس میں MSc کی جب انہیں ڈگری مل گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان چلے گئے. پاکستان جانے کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور کے شعبہ ریاضی کے وہ صدر مقرر کر دیے گئے. پھر اس کے بعد 1954 میں اگر دیکھا جائے تو 1954 میں ان کی خدمات یہ تھی کہ وہ انگلینڈ چلے گئے اور امپیریل کالج لندن میں ریاضی کے لیکچرار مقرر کیے گئے.
ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم نیکسٹ ان کی خدمات دیکھ لیتے ہیں. 1956 میں انہوں نے اسی امپیریل کالج میں ہی ریاضی کے صدر کے عہدے پر کام سر انجام دیتے رہے. مطلب جہاں سے انہوں نے جو ہے جب وہ انگلینڈ گئے اور وہاں سے ریاضی کے جہاں پہ وہ لیکچرار مقرر کیے گئے تو انہوں نے اسی کالج میں ہی وہ ریاضی کے صدر کے عہدے پر بھی فائز رہے. اس کے بعد 1958 سے 1974 تک پاکستانی ایٹامک انرجی کے کمیشن کے ممبر رہے. پھر اس کے بعد 1961 سے 1974 تک وہ صدر مملکت کے سائنسی مشیر رہے. اور 1961 میں اسپارکو کی بنیاد رکھی گئی. 1961 میں انہوں نے کس کی بنیاد رکھی تھی؟ اسپارکو ایک ادارہ ہے, اس کی انہوں نے بنیاد رکھی. پھر فروری 1974 میں لاہور کے مقام پر اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر انہوں نے اسلامک سائنس فاؤنڈیشن کی تجویز پیش کی. ٹھیک ہے, انہوں نے اس کے متعلق اپنی رائے پیش کی. پھر 1983 میں اکیڈمی برائے تھرڈ ورلڈ آف سائنس کی بنیاد رکھی اور اس کے سربراہ مقرر کیے گئے. ٹھیک ہے, اس سن میں انہوں نے اکیڈمی برائے تھرڈ ورلڈ آف سائنس کی بنیاد رکھی اور اس کے جو ہے وہ سربراہ مقرر کیے گئے. اس کے بعد نیکسٹ اٹلی میں انہوں نے نظریاتی فزکس کے بین الاقوامی انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی اور تاحیات اس کے سربراہ رہے. ڈاکٹر عبدالسلام نے دو بنیادی فورسز کون کون سی تھی؟ ایک ہے نیوکلیائی فورس اور ایک ہے الیکٹرو میگنیٹک فورس. انہوں نے ان دونوں فورسز کو یکجا کیا, ان دونوں فورسز کو کمبائن کیا. اب نیوکلیائی فورسز کون سی ہوں گی؟ جو نیوکلیس کے درمیان ہوں گی. الیکٹرو میگنیٹک فورسز کون سی ہوں گی؟ جو الیکٹرانس کے درمیان ہوں گی. انہوں نے ان فورسز کو یکجا کیا اور انہیں اس میں جو ہے وہ نوبل پرائز ملا. فی الحال ڈاکٹر عبدالسلام واحد پاکستانی سائنسدان ہے جنہیں نوبل انعام ملا ہے. ٹھیک ہے, یہ واحد وہ سائنٹسٹ ہے جنہیں نوبل پرائز ملا ہے. اب اس میں کلاس ہم نے جو بھی ان کی خدمات پڑھی ہیں کہ 1958 میں انہوں نے کیا کیا, 1961 میں کیا کیا, انہوں نے اسپارکو کی بنیاد کس سن میں رکھی, انہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس کے مقام پر انہوں نے فاؤنڈیشن کی بنیاد جو ہے وہ کس سن میں رکھی ہے. تمام جو ہیں وہ آپ لوگوں کو شارٹ کوسچن میں پوچھے جا سکتے ہیں. ان کی پیدائش کے بارے میں, ان کے والد کا نام کیا ہے, ان کی کیا کیا خدمات ہیں. ایک خدمات کا ٹاپک آ سکتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام کی خدمات بیان کریں, یا آپ کو جو ہے وہ شارٹ کوسچن آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو ہم نے اس سائنٹسٹ کے بارے میں پڑھا ہے وہ علی سینا, اس میں بھی جو ہے وہ ان کی خدمات کے بارے میں, ان کی تصانیف کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. سو یہ دونوں جو ہیں جو ہم نے ابھی سائنٹسٹ کی خدمات پڑھی ہیں, تو اس میں جو ہے آپ لوگوں کو موسٹلی جو ہے وہ شارٹ کوسچنس آنے کے چانسز ہوتے ہیں. MCQs بھی آ سکتے ہیں اور شارٹ کوسچن بھی آ سکتے ہیں. ہوپ سو کلاس آپ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی.